اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کو بنایا قائد اعظم نے، لیکن اسے قابل دفاع محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہی بنایا ہے۔ لیکن برباد کس نے کیا ہے؟ یہ آپ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ قدرت کا ساتھ دیکھیں، پیدائش انڈیا کی، پڑھائی یورپ کی، لیکن خدمات پاکستان کے لیے۔ جی بالکل، میں ہوں تحسین جاوید اور میرے ساتھ ہیں مسز تحسین جاوید۔ ہم اپنے اس آفیشیل یوٹیوب چینل پر محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی پر ایک مختصر سی روشنی ڈالیں گے اور بہت سے راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ I was confronted with the evidence and the findings. لیکن اگر آپ نے ابھی بھی یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو مزید نئی معلومات دیکھنے کو ملے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب 1 اپریل 1936 کو انڈیا کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ پھر آپ 1952 میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ پاکستان آ گئے اور 1960 میں کراچی یونیورسٹی سے میٹالرجی میں سند حاصل کی۔ اگلی دہائی میں انہوں نے بیرون ملک تعلیم حاصل کی۔ پہلے وہ مغربی برلن گئے اور پھر نیدرلینڈ کے شہر میں زیر تعلیم رہے، جہاں 1967 میں انہوں نے میٹالرجی میں ہی ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران 1964 میں انہوں نے ایک برطانوی خاتون ہینرینا سے شادی کر لی۔ ان کی ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں۔ 17 ستمبر 1974 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا جس میں انہوں نے ایٹم بم بنانے کے لیے اپنی خدمات فراہم کرنے کی پیشکش کی، کیونکہ اس وقت پاکستان پہلے ہی ایٹم بم بنانے کی کوشش میں تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب جدید اور بہت جلد بڑھنے والی ایٹمی صلاحیت پر کام کرنا چاہتے تھے۔ در حقیقت ستمبر 1974 میں جب خان صاحب نے بھٹو کو خط لکھا کہ میرے پاس مطلوبہ مہارت ہے، تو بھٹو صاحب کا جواب بہت حوصلہ افزا تھا۔ 2 ہفتوں بعد انہوں نے جوابی خط لکھا جس میں انہوں نے پاکستان آنے کے لیے کہا۔ ابتدا میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ کام کیا، لیکن ادارے کے سربراہ منیر احمد خان سے ان کے اختلافات ہو گئے۔ 1976 کے وسط میں ذوالفقار علی بھٹو کی ہدایت پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری ERL قائم کی تاکہ یورینیم کی افزردگی کی صلاحیت کو پروان چڑھایا جائے۔ مئی 1981 میں اس لیبارٹری کا نام خان ریسرچ لیبارٹری یا KRL رکھ دیا گیا، جس کا مرکز کوہوٹا میں تھا۔ سن 1982 تک ایٹمی صلاحیت پر 90% کام پورا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کے جوہری سائنسدان نے سن 1984 میں جوہری بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی، اور انہوں نے جنرل ضیاء سے کہا تھا کہ وہ کھلم کھلا پاکستان کی طرف سے جوہری بم کی تیاری کرنے کے عزم کا اعلان کریں، لیکن ان کے وزیروں نے سخت مخالفت کی۔ آخر کار مئی 1998 میں جب انڈیا نے جوہری تجربات کیے، I'm satisfied with the decision that we took. I'm satisfied in the manner in which that decision تو پاکستان کے لیے کوئی اور چارہ نہ رہا کہ وہ بھی جوہری تجربات کریں۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وزیر اعظم نواز شریف سے درخواست کی، اگر اب نہ دنیا کو بتایا گیا تو پھر کبھی نہیں بتایا جائے گا۔ آخر کار اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے چاغی کے مقام پر 6 ایٹمی تجربات کیے۔ بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے، آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے، اور یوں پاکستان بھی جوہری طاقتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ بس یہ دھماکے ہونے کی دیر تھی، پوری دنیا میں ایک کھلبلی بچ گئی، دوست اور دشمن ممالک کی پہچان ہونی شروع ہو گئی۔ I have made it clear to the leaders of Pakistan that we have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment. مسلم ممالک میں عید کا سماں تھا، لیکن مغربی ممالک میں جیسے صف ماتم بچھ گیا تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ مغربی ممالک اسے اسلامی بم کا خطاب دیتے تھے، لیکن خان صاحب نے اسے بھی قبول کیا۔ لیکن اس کے بعد وہ کہانی آتی ہے جب خود ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے پچھتاوا ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے کام کیا، مجھے کچھ اور ہی کرنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صاحب، زندگی میں کسی بات کا پچھتاوا بھی ہے؟ اس قوم کے لیے کام کرنے کا۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے نا کہ کوئی اور کام کرتا ہے۔
दरअसल 2004 में इन पर इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने ये एटमी प्रोग्राम ईरान, लीबिया और शुमाली कोरिया को बेचा। इसके सबूत अमेरिकन एजेंसी CIA ने खुद मुशर्रफ को दिए। और मोहसिन पाकिस्तान को PTV पर लाइव आकर पूरी दुनिया से माफी मांगनी पड़ी। I was confronted with the evidence and the findings. लेकिन बाद में खान साहब ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि दर हकीकत इन्हें मारने की धमकी दी गई और मुल्की मफादात में मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि एक चीज तो वाज़ेह है कि इतनी बड़ी मालूमात सिर्फ एक बंदा किसी को भी नहीं भेज सकता। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इन्हें कुर्बानी के बकरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया और यही मुल्की राज इन्होंने सारी उम्र अपने दिल में रखी, यहाँ तक कि इन्हें ताहयात ही नजरबंद कर दिया गया और इनकी नकलो हरकत पर पाबंदियां लगा दी गईं। इस दौरान इनके बहुत से इंटरव्यू भी हुए। हुकूमती सरबराहान से शिकवे भी रहे और कौम से नाराज भी रहे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से पूछा गया कि इनके ख्याल पर जौहरी टेक्नोलॉजी की मुंतकली के इल्जामात क्यों लगाए गए, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जवाब था, एक आदमी पर डाल दें तो मुल्क बच जाता है, बात मुल्क पर से हट जाती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 26 अगस्त 2021 को कोरोना वायरस से मुतासर हुए, जिसके बाद हालत अचानक बिगड़ गई थी और इन्हें कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। ताहम कुछ रोज बाद इनकी तबीयत संभलने लगी थी और इन्हें वापस घर मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन 10 अक्टूबर 2021 की सुबह इनकी तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई, जिस पर इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो संभल ना सके और खालिक हकीकी से जा मिले। इन्हें कौमी एजाज के साथ इस्लामाबाद में बहुत से कौमी राजों के साथ ही पुर्दे खाक कर दिया गया। इस मुल्क के बेमिसाल में एक मुझ को छोड़कर हर शख्स बेमिसाल है और बाकमाल है। हमारे जिक्र से खाली ना होगी बज़म कोई, हमारे जिक्र से खाली ना होगी बज़म कोई, हम अपने काम की अजमत वो छोड़े जाते हैं। गुजर तो गई है तेरी हयात कदीर, गुजर तो गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ मगर खूफियों में गुजरी है। इनकी खिदमत तो आपने देख ही ली है, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान एटमी और जंगी सलाहियत के हिसाब से दुनिया में कितने नंबर पर है, तो ये वीडियो देखें। मगर अगर आप इस दुनिया में पाए जाने वाले कुछ बहुत ही नायाब लोगों से मिलना चाहते हैं जिनका आप तस्वर भी नहीं कर सकते, तो ये वीडियो देखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।